يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سفینہ کوثر کے نام سے جو شاعر ہے غلام مشتاق حسین صاحب کافی کے مسئلوں میں ہوا ہے یہ اور مقبول شاعر رہے ہیں اور خاص طور سے لوہے کے میدان میں اور شاعر کے میدان میں بہت نام ہے لیکن انہیں مرثیے بھی کہے اور چھاپا گیا ہے رحمۃ اللہ سے کہ اس سفینہ کوثر نام کی کتاب کا تخلیق فرمائے اور اس نے قیمت کو زمین کے لیے ہمارا اس کا خرید کر اس کے ذریعے سے سارے بات یہ کتاب کے سلسلے میں اعلان اور دوسرا سورہ فاتحہ کے سلسلے میں یہ منور سلطان زمانی کے صاحب اور صرف یہی نہیں بلکہ اس امام والے مرحوم جس دن دوڑا مومن ہیں بلکہ جتنے بھی حضرات یہاں پر موجود ہیں سب کے لیے اور جملہ مومن مراد کے لیے ایک مرتبہ سورہ کام تفصیل مرتبہ سورہ دوسری گزارش وہ امام زمانہ اسلام کے فن کے سلسلے میں ہے کیونکہ جاتے وقت ہوتا ہے کہ وہاں پر جانے کو مظاہرہ کرنا ہوتا ہے جانا پبلک جو ہے بھی ہوتی ہے زیادہ گزارش ہے کیا مجلس میں سب شریک ہونے کی ہے تب اس میں آپ امام زمانہ اسلام کے فن ہے اس میں آپ جو ہے تعاون کریں اتنا بڑا مجموعہ کل جو 4-5 جمع کی ہے تو کوئی 4000 کے رقم ہوگی تو بڑے میں ماشاء اللہ کوئی اتنی معمولی سے رقم نہیں بہت اچھی بات نہیں ہے لہٰذا گزارش ہے اس میں آتے وقت ہمارے جو والنٹیئرس ان کے بیچ لگے ہوئے ہیں ان کے بیچ لگے ہوئے ہوں گے لگے اور اسی میں آپ لوگ آتے وقت جو ہے وہ اس میں مزدوروں میں ڈالیے کوئی جاتے وقت بھیڑ ہوتی ہے جاتے آپ کو موقع نہیں ملتا لہٰذا مجلس میں شرکت کرنے آ رہے ہوں اب آج بتایا ہم نے کہ دونوں گیٹ پر موجود ہیں دوبارہ دیکھ لیجیے وہ سب کے والدین ان کے لگے ہوئے بیچ لگے ہوئے بیچت لگے ہوئے اس پر لکھا ہوا ہے تو یہ ضرور آپ تعاون فرمائیں کہ اس کے ذریعے سے یہ ہمارے مقدمات چل رہے ہیں اور یہ دوسرے دیگر قوم کے کام ہو رہے ہیں اسی پر کے ذریعے سے کیے جا رہے ہیں تو بہت ہی مختصر رقم 2 دن میں آئی ہے یا آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں اور دوسری اعلان یہ ہے کہ امام بڑے امام والے کو آباد رکھنے کے لیے وہاں مجالس اللہ کا قیام ضروری کیونکہ چھوٹے امام والے میں تو مسلسل نوی سے ہوتی رہتی ہے کہ بڑے امام والا آگے ہوتا ہے جس کی وجہ سے حکومت کو موقع مل رہا ہے کہ اس کو بڑھتا ہو جانا ہے لہٰذا نیا اشرا وہاں پر فی الحال سال قائم کیا گیا ہے کہ جس میں راجستھان سے ایک بہت بڑے عالم ہے سندر تشریف لائے ہیں کہ وہاں کے مفتی ہیں وہاں کے اور وہاں کی بہت بڑی درگاہ قوم اس کے زیادہ نشین ہے بہت بڑے عالم بھی ہیں انگریزی بہت بڑے عالم ہیں یہاں تک کہ سنسکرت میں بھی وہ انگلش بھی بہترین ہے ان کی عربی بہترین ہے فارسی بہت بہترین ان کی ہے بڑے عالم ہیں یہاں اہل سنت کی یہاں کی تشریف لائے 1 بجے دن میں مجلس ہوتی ہے ہم 1 بجے دن اسی رکھا ہے کہ 100 بجے سے لگا نہ ہو اعلان نہ آ جائے گا فلاں کی مجلس خراب کر دی فلاں کی مجلس خراب کر دی جبکہ میں نے پہلے کیا تھا کہ یہ مجلسیں وہ ہیں کہ یہاں پر مرے ہوئے حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے زندہ حدیثوں میں تذکرہ
لیکن بہرحال وہ اپنی مصلحت ہے، وہ امام زمانہ کو جواب دیں گے اور جواب دے ہوں گے وہاں کے اوپر کہ بھائی یہ تو آج جو ظلم ہو رہے ہیں ان کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ اگر پرانے ظلم کا تذکرہ کرنا واجب العزم ہے تو آج کے زمانے میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا تذکرہ کرنا بھی واجب العزم ہے۔ لیکن وہ تذکرہ چھوڑ کر وہ اپنی وجہ سے سمجھنے کامیاب ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ کی طرح وہ مجلس کامیاب نہیں ہے کہ جو آج کے مظالم کا تذکرہ نہ کرے جو ہمارے شروع پر ہو رہے ہیں، خاص طور پر اوقاف کے سلسلے میں، خاص طور سے یہاں کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، یہاں کی پولیس کی طرف سے، موجودہ حکومت کی طرف سے جو پر ظلم ہو رہے ہیں اس کے لیے ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلتا، ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلتا، کیونکہ وہ اسی طرح اندازہ کیجیے کہ جب موجودہ حکومت سے ڈر رہے ہیں تو یزید سے کتنے خوفزدہ ہو رہے ہیں، جب موجودہ حکومت سے اتنے خوفزدہ ہیں، جب ڈی ایم سے اتنے خوفزدہ ہیں، جب ایس ایس پی سے اتنے خوفزدہ ہیں تو ابن زیاد سے کتنے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اس پر اندازہ کیجیے کہ کدھر ہوتے جو آج ظالموں کے ساتھ ہے وہ امام حسین کے زمانے میں ظالموں ہی کے ساتھ تھا، امام حسین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال لکھنؤ والوں کا مزاج ہے کہ ہر ایک کے لیے واہ 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 واہ، کسی میں ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، کسی میں ان کی ہمت افزائی ہو جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ مجمع ہمارے آ ہی رہا ہے، ہم دل چاہے پڑھیں، ایک سلوات دیتے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ جو آج ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی سطح احتجاج بلند کی جائے اور اس کا بھی تذکرہ ہو۔ چینل کے سلسلے میں نے کہا ہے کہ وہ جب حکومت کے خلاف ہم بولتے ہیں تو وہ آواز روٹ دی جاتی ہے، وہ آواز دبا دی جاتی ہے، اس کو میوٹ کر دیتے ہیں۔ آج اس کے پروپرائٹر میرے پاس آئے کہہ رہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ جہاں سے نشر ہوتا ہے وہ جو کیا کہلاتے ہیں وہاں کے اوپر جہاں سے نشر ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، وہاں اس کی آواز دبا دیتے ہیں، وہاں اس کی آواز وہ سب کر دیتے ہیں اگر حکومت کے خلاف ہو۔ بہرحال ہم نہیں سمجھتے یہ بات ان کی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ آواز یہ گلا گھونٹنے کا مگر وہ گلا گھونٹتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لائیو نہیں ہوتا تھا، میں نے کہا کہ آپ لائیو نہ دیجیے، ریکارڈڈ دیجیے تاکہ اس مجلس کا جب کوئی کچھ کہہ نہیں رہا ہے تو کم از کم اس مجلس کا پیغام تو دنیا تک پہنچے، دنیا کو پتا تو چلے کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے۔ دوسرا کوئی ظلم بیان کرنے والا نہیں ہے، صرف ایک مجلس میں وہ ظلم بیان ہو رہے ہیں تو کم از کم دنیا کو معلوم ہو۔ صرف لکھنؤ والوں کو معلوم ہے لیکن برما والوں کو نہیں معلوم، چاہے جاپان والوں کو نہیں معلوم، امریکہ والوں کو نہیں معلوم، لندن والوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ان مجلسوں کے ذریعے، چینل کے ذریعے وہاں کے آواز پہنچتی ہے کیا کیا ظلم یا شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا میری سے گزارش ہے کہ اگر لائیو کو پورا ہماری بات لائیو نہیں دے سکتے تو لائیو نہ دیں تو ریکارڈڈ دیں، کیونکہ جب ریکارڈڈ ہوگا تو پھر وہاں کے اوپر وہ دبا نہیں پائے تاکہ ہماری آواز پہنچے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں دے رہے ہیں اور اس میں آواز کو دبا رہے ہیں تو ان کو اجازت اس مجلس کے نشر کرنے کی ہم نہیں دیں گے۔ سلوات کے لیے ضرورت ہے کہ ظلم کے خلاف احتجاج کیے، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو ظلم کے خلاف احتجاج کرے۔ آپ دیکھیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو چھوٹا سا مختصر سا مظاہرہ ہے ہمارا وہ بھی نہ ہو، یہ بھی کوشش جاری ہے وہ بھی نہ ہو۔ آپ دیکھیں اسی وجہ سے ایڈمنسٹریشن میرا دشمن کیوں ہے، تمام مولویوں کی وہ تشریف لاتے ہیں، ان کی دعوتیں وہاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ہمارا نام، میرا نام لا کر دیکھیے ان کا ریئیکشن پھر دیکھیے ان کی کیا انداز ہوتا ہے۔ زمین پر شکن پڑ جائے گی، آنکھیں غصے سے ہو رہے کس کا نام لے دیا تم نے، کیونکہ سچائی کوئی اور بیان کر ہی نہیں پاتا، کسی کی ہمت و جرت نہیں کہ سچائی بیان کر سکے۔ اسی لیے میں یہاں پر سچائی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی لکھنؤ میں فساد ہوا ہے وہ حکومت کے ذریعے سے ہوا ہے، پولیس کے ذریعے سے ہوا ہے، ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سے ہوا ہے، شیعہ سنی کبھی لکھنؤ میں لڑے ہی نہیں، کبھی لڑے نہیں ہیں، بلکہ پولیسی کے ایجنٹ ہیں دونوں طرف، پولیسی کے مخبر ہیں دونوں طرف،
पुलिस के पेड़ लोग हैं कि जो ये फसाद करवाते हैं। कितने सबूत हमारे पास मौजूद हैं, कितने सबूत हमारे पास मौजूद हैं। 8-10 साल पहले यहाँ पर रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता है, अहले सुन्नत हज़रात का, यहाँ अकबरी गेट पर फसाद हुआ था, जिसमें गोलियां चली थी। मेरे पास सीडी आज तक मौजूद है कि जिसमें गोलियां चलाने वालों की फिल्म है, गोलियां चलाने वालों की फिल्म मौजूद है, जो गोलियां चला रहे हैं। सीडी उस वक्त डीएम को भी दी गई, एसएसपी को भी दी गई, बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया, उनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया। क्योंकि आज भी मेरे पास सीडी मौजूद है। इसका मतलब है कि खुद पुलिस के आदमी थे, वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। किसी तरह मुसाहिब में वहां गोलियां चलाई गई। अखबार में तस्वीरें थी कि हाथ में कट्टे लिए मौजूद, उनमें से एक नहीं पकड़ा गया। पकड़े कौन से गए? घर में घुसकर डॉक्टरों को पकड़ लिया, इंजीनियर को पकड़ लिया, हाई स्कूल के स्टूडेंट को पकड़ लिया, लेकिन जो गोली चला रहे थे उनको नहीं पकड़ा। इसका मतलब है कि इन्हीं के एजेंट थे, वो इन्हीं के आदमी थे, वो हरकत कर रहे थे। और भाई मैंने किसी जुमे के सदर में बयान किया था कि हमारा नौजवान वहाँ अखबारी नुमाइंदा वहाँ मौजूद था, वहाँ एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उससे कहा कि आप ये सब जो हो रही है, ढेलेबाजी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, इसको आप क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? मालूम खामोश खड़े आप तमाशा क्यों देख रहे हैं? पुलिस के अफसर से कहा, पुलिस के अफसर से कहा, बहुत बड़ा अफसर वहाँ मौजूद था, उससे कहा, शिया भी सुने और सुन्नी भी सुने। पुलिस के बहुत बड़े अफसर से हमारे नौजवान ने जो अखबार का नुमाइंदा था, उससे कहा कि भैया आप रुकवा क्यों नहीं रहे हैं, इस फसाद को रोक क्यों नहीं रहे हैं? तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो ये था तो शिया, लेकिन इस तरह नाम हिंदू बताया कि मेरा नाम फुला शर्मा है, हिंदू नाम बताया। जैसे ही उन्हें हिंदू नाम सुना, कहा कि तुमसे क्या मतलब है, आपस में एक दूसरे को काटने दो, आपस में एक दूसरे को मारने दो, तुम्हारा फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है इसमें। इसका मतलब पूरी साजिश ही यही है कि आपस में लड़वाया जाए। तो शिया सुन्नी नहीं लड़ते, बल्कि इन्हीं के एजेंट हैं जो लड़वाते हैं, वही शुरुआत करवाते हैं। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह पर कुछ दिन पहले हमला हुआ था, 16 में हमला हुआ था, पूरी वीडियो मौजूद है, उसकी पूरी वीडियो मौजूद है। पुलिस ने जमा कर दी वो वीडियो कि देखिए ये आदमी है जो लीड कर रहा है, इसको गिरफ्तार कीजिए। परवाह एक हफ्ते बाद एफआईआर लगा दी पुलिस ने, एफआईआर लगा दी, उसको बरी करार दिया। इसके बाद मालूम हुआ कि पुलिस का एजेंट था, वो पुलिस का एजेंट था कि जिसने ये काम करवाया था। तो इसका मतलब ये है कि ये फसाद शिया सुन्नी में नहीं होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हुकूमत इन्हीं के एजेंट के सब फसाद करवाते हैं, इनके एजेंट फसाद करवाते हैं। दरगाह पे कितनी मिसालें मौजूद हैं। आज से 8-10 साल पहले उस वक्त सदाकान जो था वो डीएम था, जिसको याद होगा, 3 घंटे तक दरगाह में फसाद होता रहा, मुसलसल में फोन करता रहा, फोर्स भेजिए, फोर्स भेजिए, फोर्स भेजिए। 3 घंटे बाद फोर्स भेजी, 3 घंटे बाद फोर्स भेजी। उसके बाद जो पुलिस अफसर वहां पहुंचा कह रहा था कि 3 घंटे का हमने तुमको मौका दिया और तुम कोई आपस में नुकसान ही नहीं पहुंचाते थे दूसरे को। इसका मतलब है पूरी प्लानिंग से काम होता है, पूरी प्लानिंग में काम होता है, दबाया जाता है। इसीलिए हमारे जो मुजाहरा हो रहा है उसी में एक पुलिस का एजेंट है कि जिसने कहा कि आप लब्बैक या हुसैन न कहें, लब्बैक या हुसैन न कहें, इससे हमारी जिम्मेदारी होती है। पुलिस का एजेंट है वो, 100% एजेंट है, 100% एजेंट है, जो कहता है लब्बैक या हुसैन की सदा से हमारी दिलादारी होती है, हमारी दिलादारी होती है लब्बैक या हुसैन से। तो तुम लिख कर दो कि हम यजीदी हैं, क्योंकि लब्बैक या हुसैन से किसी रसूल के मानने वाली की दिलादारी नहीं हो सकती, किसी यजीद के मानने वाले की, कि जिसके रुतबे में यजीद का खून शामिल होगा, उसकी दिलादारी। एक सलमान
لعنت بھیجتے ہیں تو کہا جاتا ہے لعنت میں بھیجیے، لعنت میں بھیجیے۔ عجیب تضاد ہے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا، ایک طرف تو کہتے ہیں شیعوں نے قتل کیا ہے، شیعوں ہی نے مارا ہے، شیعہ ہی امام حسین کے قاتل ہیں، شیعہ ہی امام حسین کے قاتل ہیں، انہی کی آبا و اجداد نے قتل کیا ہے۔ اور دوسری طرف قاتلین حسین پر لعنت بھیجتے ہیں تو برا آپ کو لگتا ہے؟ اور جب قاتل ہم ہیں تو لعنت بھیجتے دیجیے، جب قاتل ہم ہیں تو لعنت بھیجتے دیجیے۔ ظاہر ہے کہ اس نے قتل کیا اس کو لعنت دکھائے گی، لیکن قتل ہم نے کیا لعنت ہم بھیج رہے، برا آپ کو لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نشیب ہے۔ ایک سلام بیٹھنے میں کسی امام حسین کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے کو ابھی دیکھا اشتہار، یہ توجہ چاہ رہا ہوں، صرف سچائی پہنچانا مقصود ہے تاکہ جو غلط فہمی آپس میں وہ دور ہو جائے، جو غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ دیکھا بڑے بڑے اشتہارات، بڑے بڑے اشتہارات ہیں کہ جس میں مبارکباد دی گئی کبھی، بہت مبارکباد، ہر چیز بدعت، رونا بدعت، خوشی میں ہنسنا بدعت، دنیا کی ہر چیز بدعت۔ کیا بدعت کیا چیز ہے کہ رسول کے زمانے میں جو چیز نہ ہوئی ہو بدعت، اور بدعت حرام ہے، بدعتی جہنمی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ رسول کے زمانے میں سال کی مبارکباد کب دی گئی تھی؟ اصحاب کرام میں کسی نے کبھی آپ اپنے کو پہلے سال کی مبارکباد دی، دوسرے کو دی مبارکباد؟ تو جو چیز رسول کے زمانے میں ہو وہ نہ ہو بدعت ہے، تو یہ مبارکباد دینا بدعت ہے یا نہیں؟ یہ بدعت ہے یا نہیں؟ پھر کہتے صاحب خوشی منائیے، تو میں نے چند دو سال پہلے پڑھا تھا، میں چاہتا ہوں جو جملے آج اس طرح کر دو کہ کہا کہ صاحب پہلا سال کا پہلا دن ہے، یا تو خوشی منائی جانا چاہیے تو پہلے یہ دیکھو کہ سال کا پہلا دن ہے کیا۔ یہ ہجرت کی یاد میں ہے، اس لیے ہجری سن کہا جاتا ہے، ہجری سن کہا جاتا ہے۔ ہجری اور ہجرت کیا ہے؟ رسول اللہ مکہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، جہاں زندگی گزاری وہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں۔ تو بتاؤ کہ رسول خوش تھے کہ غمگین؟ رسول اللہ خوش تھے کہ غمگین تھے؟ رسول اللہ غمگین تھے، اصحاب رسول غمگین تھے، اہل بیت غمگین تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کی ابتدا ہی غم سے ہو رہی ہے، خوشی سے نہیں ہو رہی ہے۔ رسول اللہ غمگین تھے، اصحاب رسول غمگین تھے، اہل بیت غمگین تھے۔ خوش کون تھا؟ نکالنے والے۔ ارے دشمن خوشی منا رہا تھا، رسول غم منا رہے تھے، بتاؤ کس کے ماننے والے ہو؟ ایک سلمان بیٹے بتاؤ۔ شریعت کہہ رہی تھی لبیک یا حسین، کیونکہ دین خطرے میں تھا، اسلام خطرے میں تھا۔
شریعت خطرے میں تھی، اس لیے اسلام کو کہا لبیک یا حسین۔ آج بھی دین خطرے میں ہے، آج بھی شریعت خطرے میں ہے، آج بھی اسلام خطرے میں ہے، اس لیے آج بھی ہر مسلمان کا واجب العزم ہے پکارے لبیک یا حسین۔ کیونکہ بات کہی جاتی ہے کہ ہماری رسول اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا، ذکر رسول نہیں ہوتا، اہل بیت کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، مولا علی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ ہم مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں بھی تذکرے اہل بیت ہے، جہاں منقبت اہل بیت ہے، وہاں بہترین نعت محمد یہی ہے، بہترین نعت محمد یہی ہے کہ دنیا یہ دیکھے کہ جب آغوش کے پالے ایسے ہیں تو جس نے آغوش میں لے کر پرورش کی وہ خود کیسا ہوگا، اس کی بلندی کیا ہوگی، اس کا شرف کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ 40 برس کے منصب میں رسالت ملی تھی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ 40 برس کے سن میں نبی بنے تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب سے ہے تب سے نبی ہے، جب سے ہے تب سے نبی ہے۔ کنت نبیا وآدم بین المائرتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گرد کے درمیان میں تھے۔ اسی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، متحرکہ کا اشارہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں بہت پڑھا لکھا بندہ میرے سامنے ہے، پورے قرآن مجید میں کہیں بھی رسول اللہ کے لیے لفظ جعلہ استعمال نہیں کیا گیا، کہیں بھی لفظ جعلہ استعمال نہیں کیا گیا، یا لفظ بعثہ استعمال ہوا ہے، یا لفظ ارسلہ استعمال ہوا ہے، یا لفظ جعلہ استعمال ہوا ہے، کہیں لفظ جعلہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ دوسرے انبیاء کے لیے ہمیں مل جائے گا، دوسرے انبیاء کے لیے مل جائے گا، جناب آدم کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، لفظ جعلہ مل رہا ہے۔ جناب داؤد کے لیے کیا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، لفظ جعلہ مل رہا ہے، لفظ جعلہ مل رہا ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے انی جاعلک للناس اماما، لفظ جعلہ مل رہا ہے۔ جب جناب عیسیٰ دنیا میں آئے، یہودیوں نے اعتراض کیا، اے مریم تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، شوہر بھی موجود نہیں، اس کے بعد گود میں بچہ کیسے، یہ گود میں بچہ کیسے؟ جناب مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف کہ انہی سے پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو۔ یہودی کہتے ارے ہم اس سے کلام کیسے کریں کہ جو جھولے کے اندر بچہ ہو، اسی وہ جناب عیسیٰ نے 3 دن کے عیسیٰ آواز دی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جعلنی نبیا، لفظ جعلہ خود جناب عیسیٰ کے لیے استعمال فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے انبیاء کے لیے لفظ جعلہ ہے، لیکن ہمارے رسول کے لیے لفظ جعلہ نہیں استعمال کیا گیا۔ یہ لفظ بعثہ ہے، یہ لفظ ارسلہ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، لفظ ارسلہ استعمال ہو رہا ہے، لفظ ارسلہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور مشہور ترین آیات وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مشہور ترین آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ارسلہ ہے، ارسلہ استعمال ہو رہا ہے، بعثہ استعمال ہو رہا ہے، جعل استعمال ہو رہا ہے، جعلہ استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جعلہ کے معنی ہے بنانا، جعلہ کے معنی ہے بنانا، ارسلہ کے معنی ہے بھیجنا، بعثہ کے معنی ہے بھیجنا، جا کے معنی ہے کہیں سے آنا، جا کے معنی کہیں سے آنا۔ جو چیز موجود نہیں ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے، جو شاید پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ بھیجی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کسی بارگاہ میں بحث کے نبی پہلے سے موجود تھے کہ جہاں سے بھیجے جا رہے ہیں، جہاں سے
اور ہمارا نبی نبی بن کر پیدا ہوا ہے۔ اللہ کا نام کہ 40 برس کے سن میں نبی بنے، 40 برس کے سن میں رسول بنے، نہیں، اعلان رسالت ہو رہا ہے، اعلان نبوت ہو رہا ہے۔ ایک بالکل واضح اور سامنے کی مثال پیش کر دوں تاکہ کسی کو شک شبے کی گنجائش نہیں رہے۔ آپ دیکھیں، پہلی مرتبہ، پوری توجہ رہے، پہلی مرتبہ جناب بلال نے معذرے سے آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ پہلی مرتبہ فضاؤں میں صدا گونجی، اللہ اکبر۔ پہلی مرتبہ دنیا کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر ہے، اللہ بزرگ ہے، اللہ برتر ہے۔ پہلی مرتبہ معذرے سے جناب بلال نے صدا بلند کی، اللہ اکبر۔ پہلی مرتبہ فضا میں صدا گونجی، اللہ اکبر۔ تو کیا پہلے اکبر نہ تھا؟ جب پہلے اکبر نہ تھا، جب بلال نے اعلان کیا تب اکبر بنا؟ نہیں، ہر مسلمان کہے گا کہ جب سے ہے تب سے اکبر ہے، جب سے ہے تب سے اکبر ہے۔ اس وقت اعلان کبریائی ہو رہا ہے، اس کی بزرگی کا اعلان ہو رہا ہے، اس کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ بس یوں ہی سمجھ لیجیے کہ جب سے ہے تب سے نبی ہے، جب سے ہے تب سے نبی ہے۔ 40 برس کے سن میں اعلان نبوت ہو رہا تھا۔ ایک سلوات دے دیا، ایک سلوات بلند آواز۔ 24 برس کا سن ہے، حضور سرور کائنات محمد امانت کا سکہ جمع ہوا، صداقت کا سکہ جمع ہوا۔ جناب خدیجہ ملکۃ العرب خبر ہوئی کہ ایک نوجوان ایسا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں، اس سے زیادہ کوئی سچا نہیں، پورے عرب میں اس سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں۔ غلام میسرہ اس سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری تجارت اس کے ذریعے سے ہو، سنا ہے کہ بہت ہی ایماندار ہے، اب چاہتی ہوں بہت ہی ایماندار کوئی شخص ہو، کیونکہ کروڑوں کی ملکیت ہے، اربوں کی تجارت ہے، لہذا کوئی بہت ہی ایماندار شخص ہونا چاہیے۔ میں نے ان کے لیے سنا کہ جن کا نام محمد ہے، کہ بڑے ایماندار ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے امانتدار ہیں، ان کو بلا کے لاؤ، چاہتی ہوں کہ اس سے گفتگو ہو، اس سے بات ہو، وہ میرا سامان تجارت لے کر جائیں اور فروخت کریں، اور جتنا حصہ وہ چاہیں گے اس تحفے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سجا دیا گیا، خیمہ سجا، بہت حسین اور خوبصورت خیمہ، استقبال کے لیے رسول اللہ کے لیے سجایا ہوئی نے، بہترین خوشبوئیں وہاں کے اوپر۔ میسرہ سے کہا کہ دیکھو جب قریب آنے لگے تو مجھے بتا دینا، مجھے اطلاع دے دینا تاکہ میں ان کا استقبال کروں۔ اور دیکھو گرمی کا زمانہ ہے، کہیں سے دھوپ نہ آنے پائے، کہیں سے دھوپ نہ آنے پائے، ان کو کوئی اذیت نہ ہونے پائے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ رسول اللہ قریب پہنچے، پورا خیمہ روشن ہو گیا، ابھی تک داخل نہیں ہوئے ہیں، پورا خیمہ روشن ہوا۔ میسرہ کو بلا کے کہے، میسرہ میں نے کہا تھا کہ اس طرح سے پردے ڈال دینا کہ دھوپ نہ آنے پائے۔ پوری توجہ رہے، اس طرح سے پردے ڈال دینا یہ دھوپ نہ آنے پائے۔ یہ دھوپ کہاں سے آ رہی ہے؟ لگتا اپنے ٹھیک سے پردے نہیں ڈالے۔ میسرہ نے جواب دیا، یہ دھوپ نہیں ہے، یہ شخص آرام کے چہرے کا نور ہے۔ ایک سلمان بن آواز، ایک سلمان بن آواز۔
کہ جس سے آنے سے پہلے ہی خیمہ روشن و منور ہو گیا ہے. رسول تشریف لاتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, بڑی دولت ہے میرے پاس, تجارت کا بڑا سامان ہے میرے پاس. اب رسول اللہ نے کہا مجھے آپ کی کیا شرائط ہیں؟ جناب خدیجہ نے پوچھا کہ تجارت کے سلسلے میں آپ کی کیا شرائط ہیں؟ کہا کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ میں تجارت کے لیے نہیں لے جاؤں گا, جو حلال چیزیں ہیں وہی لے جاؤں گا. کا فہرست بتا دیجیے, فہرست بتا دیجیے کہ یہ چیزیں حلال ہیں, یہ چیزیں حلال ہیں, یہ چیزیں حرام ہیں. جو حرام چیزیں ہیں اس کی تجارت نہیں کروں گا, جو حلال چیزیں ہیں اس کی تجارت کروں گا. ارے 40 برس کے سن میں نبی بنے ہیں, اگر نبی بنے ہوتے تب پتا چلتا کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. ابھی 24 برس کا سن ہے, بتا رہے کہ حلال کیا چیز ہے اسلام میں, حرام کیا چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہے, واقف شریعت ہے, سلوات بھیجے پر محمد. آپ کی ہر شرط ہمیں قبول ہے, آپ کی ہر شرط قبول ہے. اور یہ میرا غلام میسر آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا. میسر آپ کو نہیں بلایا, دیکھو ان کے ساتھ جانا تم اور ان کی اطاعت کرتے رہنا. جدھر چلنے کو کہیں ادھر چل دینا, جہاں رکنے کو کہیں وہاں رک دینا, رک جانا. اگر نفع میں بیچے تو نفع میں بیچ دینا, اگر نقصان میں بیچے تو احتیاط نہ کرنا. ارے میں نے ان کو پورا اختیار دے دیا ہے, اگر نقصان میں بیچے تو نقصان میں بیچ دینا. اگر یہ دن کہیں تو چاہے رات کے تارے کیوں نہ چمک رہے ہو, تم کہنا دن ہے, تم کہنا دن ہے. اور اگر دن روشن ہو, سورج چمک رہا ہو اور یہ کہیں کہ رات ہے تو سورج دیکھتے رہے گا, مگر یہی کہنا کہ رات ہے. دیکھو ان کی اطاعت میں کوئی کمی نہ کرنا. ارے اعلان رسالت سے پہلے ہی جناب خدیجہ سکھا رہی ہے کہ دیکھو رسول کی اطاعت کس طرح سے کی جاتی ہے. ایک سلمان بھیجنے پر آواز اور دیکھو ان کے ہر عمل کو مجھے بتانا, جو واقعہ ہو مجھے بتا دینا, جو چیز ان کے ساتھ ہو سب بتا دینا مجھے. اس کا مطلب ہے کہ سمجھ نہیں تھی کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں, کوئی مظہر نجائب ہے. ارے جو واقعہ ہو مجھے بتا دینا, جو واقعہ ہو مجھے مجھ سے بیان کر دینا. تجارت کے لیے رسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, زبردست نفع. میں بہت خوش کہ اتنا نفع تو کبھی ہوا ہی نہیں, تجارت میں کبھی اتنا نفع نہیں ہوا. کہا کہ جتنا نفع ہوا ہے وہ سب محمد کی خدمت میں پیش کر دو, میں سب ان کی نظر کرتی ہوں. رسول نے فرمایا نہیں, یہ امانت کے خلاف ہے. جو جتنا وعدہ ہوا ہے بس اتنا ہی نفع لوں گا, اتنا ہی نفع انہیں نے لیا. اس کے بعد اب میسرے سے پوچھا, میسرہ سے کہ تم نے کیا کیا واقعات دیکھے؟ عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں. لیکن 24 برس کا سن ہے, ابھی اعلان نبوت نہیں ہے, اس دلیل میں پیش کر رہا ہوں. ابھی اعلان نبوت نہیں ہے, اعلان رسالت نہیں ہے. دنیا کو نہیں معلوم کہ نبی ہے, دنیا کو نہیں معلوم کہ پیغمبر ہے. تم نے کیا کیا دیکھا؟ کہ میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی. ان کے سر کے اوپر ایک بادل سایہ کر رہتا ہے, سایہ بگل رہتا ہے تاکہ ان کے اوپر دھوپ نہ آنے پائے. ان کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا ہے, ان کے جسم کا سایہ نہیں ہے. اور ایک عجیب چیز میں نے دیکھی, عجیب چیز دیکھی کہ اگر نرم زمین کے اوپر چلتے ہیں تو نشان قدم نہیں بنتے. جب نرم زمین پر چلتے ہیں تو نشان قدم نہیں بنتے, اور جب پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو نشان قدم بنتے چلے جاتے ہیں. سلمان بھیجتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رسول چاہتے تھے وہاں اثر ہوتا تھا, جہاں نہیں چاہتے تھے وہاں اثر نہیں ہوتا تھا. تو جب پتھر کا اثر ہوتا تھا اتنا, تو دلوں کو کیسا متاثر کرتا تھا. ایک سلمان بھیجتے
وہاں کے اوپر کنواں کھودا گیا، پانی اس میں نہیں تھا، پانی اس میں نہیں تھا، انہیں اپنا لوہا دہن ڈالا، اسی وقت وہ کنواں پانی سے بھر گیا، نیچے پانی۔ کسی علاقے میں پہنچے، وہاں کنواں تھا مگر خالی پانی تھا، لوہا میں دہن ڈالا، وہ خالی پانی میٹھا ہو گیا۔ ارے جب لوہا میں دہن کا اثر یہ ہے تو خون کا اثر کیسا ہوگا؟ میں ایسا بیان کرتا ہے کہ جدھر سے گزرتے تھے جس میں اتنی خوشبو تھی کہ وہ راستہ 2 دن تک معطل رہتا تھا، ان کی خوشبو سے وہ راستہ 2 دن تک معطل رہتا تھا۔ اور جب کملی ہو کر سوتے تھے، جب کملی اوڑھ کر سوتے تھے تو کملی سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا۔ ارے توجہ رہے، توجہ رہے، میں ذرا بیان کر رہا ہے 24 برس کا سن ہے رسول اللہ کا، میں ذرا بیان کر رہا تو غلام جناب خدیجہ ہے کہ جب کملی اوڑھ کر سر سے پاؤں تک اپنے کو ڈھانپ لیتے تھے، نہیں توجہ نہیں ہوئی بچنے کی، جب سر سے پاؤں تک اپنے کو ڈھانپ لیتے تھے اس کے بعد بھی کملی سے نور چھنتا تھا، کملی سے نور چھنتا تھا، اور لوگوں کو علم ہو جاتا تھا کہ محمد سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ شب ہجرت کس کی ضرورت تھی؟ شب ہجرت کس کی ضرورت تھی؟ کہ جو رسول کی جگہ پر کملی ہو کر لے کے دنیا کہتی ہے ارے تو بائی چانس تھا، اس وقت علی موجود تھے، لہذا علی کو نکال دیا، اگر کوئی اور ہوتا تو رسول اسی کو نکال دیتے، تو میں کہتا ہوں نکال تو دیتے، نور کہاں سے آتا؟ ایک سلمان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی اعلان نبوت نہیں، ابھی اعلان رسالت نہیں ہے، لیکن معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ بہت تفصیل اس میں ہے، بہت چیزیں میں پڑھ چکا ہوں، تمام چیزیں ظاہر ہے کہ موقع نہیں بہت زیادہ تفصیل ہو، کیونکہ موضوع اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے، کیونکہ تذکرہ رسالت ہے، تذکرہ نبوت ہے، میری زبان میں کیا دم ہے کہ شمع برابر فضائل کو کے بیان کرتا ہوں، سلوات کہتے ہیں۔ اور ایک چیز بات کرنا چاہتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیسی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ رسول ہمارے جیسے، پتہ نہیں کیسے مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی کہ رسول اللہ ہمارے جیسے۔ آپ دیکھیں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، بہت بڑا ایک اور سمجھدار بنتا ہے ہمارے جیسے۔ رسول کون ہوتا ہے پہلے یہ دیکھو، نبی کون ہوتا ہے پہلے یہ دیکھو، جس کو نگاہ قدرت منتخب کرتی ہے، جس کو نگاہ قدرت منتخب کرے اسے عہدہ رسالت ملتا ہے، جسے نگاہ قدرت منتخب کرے اسے عہدہ رسالت ملتا ہے۔ تو آپ تصور کرو کہ پوری کائنات میں جسے نگاہ قدرت نے منتخب کیا ہوگا وہ کیسا ہوگا، جس کو اللہ کی نگاہ نے منتخب کیا ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ ہم بھی پوری توجہ صاحبان ذوق ہیں، ہم بھی جب اپنے لیے کسی چیز کو منتخب کرتے ہیں تو اپنے علم کی وسعت کے مطابق، ایک لفظ پر توجہ، اپنے علم کی وسعت کے مطابق، اپنی نگاہ کی وسعت کے مطابق ہر چیز میں بہتر سے بہتر چیز کو منتخب کرتے ہیں۔ بہت توجہ رہے، جب ہم اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو اپنے علم کی وسعت کے مطابق، اپنی نگاہ کی وسعت کے مطابق ہر شے میں بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب انگوٹھی کے لیے نگینے کی ضرورت ہوتی ہے تو سنگ موسیٰ، سنگ خارا، سڑک پر پڑے پتھروں کا انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ جو ہماری نگاہوں میں بہترین ہیرے و جواہرات ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ گلے کے ہار کے لیے
معمولی پتھروں کا انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ دار موتی ہے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ارے گھر کے لیے اگر پھولوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگلی پھول لا کر نہیں لگاتے۔ گھر کے پھول، گھر کے لیے، اگر گھر کے روشوں کے لیے، گھر کے صحن کے لیے اگر پھولوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگلی پھول لا کر نہیں لگاتے، بلکہ جو ہماری نگاہوں میں بہترین پھول ہیں ان کے ذریعے سے اپنے باغ کو زینت دیتے ہیں۔ چمیلی، موتیا، گلاب، جو بہتر سے بہتر پھول ہماری نگاہوں میں ہے اس کو منتخب کر کے باغ کو زینت دیتے ہیں۔ تو جس طرح سے پوری توجہ، جس طرح سے ہم اپنے لیے جب کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، جب اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو اپنے علم کی وسعت کے مطابق، اپنی نگاہ کی وسعت کے مطابق ہر شے میں بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی لیے جب نگاہ قدرت نے انتخاب کیا، ہر توجہ رہے، جب نگاہ قدرت نے انتخاب کیا تو ہر شے میں بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کیا، ہر شے میں بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کیا۔ ارے پہاڑوں میں کوہ طور کو منتخب کیا، پہاڑوں میں کوہ طور کو منتخب کیا، اور درختوں میں شجر طور کو منتخب کیا، پتھروں میں حجر اسود کو منتخب کیا، پتھروں میں حجر اسود کو منتخب کیا، چشموں میں چشمہ زمزم کو منتخب کیا، جانوروں میں ناقہ صالح کو چن کر اپنی نشانی بنایا۔ جب ملائکہ میں انتخاب کا وقت آیا تو جبریل کو چن کر سردار ملک بنایا۔ جب پوری کائنات میں انتخاب کا وقت آیا تو انسان کو چن کر اشرف المخلوقات بنایا۔ انسانوں میں انبیاء کا انتخاب ہے، انبیاء میں رسولوں کا انتخاب ہے، رسولوں میں رسول پیغمبروں کو منتخب کیا، اور رسول پیغمبروں میں اپنے حبیب خاص محمد مصطفیٰ کو چن کر اپنا محبوب بنایا۔ تو یہ رسول کی زندہ کرنا چاہتا ہوں، یہ رسول کی ذات اور شخصیت نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کا عطر ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ صاحب یہ کیا تھا عقیدہ کہ کائنات بعد میں خلق ہوئی اور رسول اللہ کو پہلے خلق فرمایا اللہ نے۔ اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو انشاءاللہ میں جس وقت اس کی دلیل ثبوت میں آپ پیش کروں گا۔ آج میں ایک چیز رد کرنے کا موقع ہے کہ دعوت وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں رہی ہے۔ آپ دیکھیں کیا سبب کہ رسول اللہ کو سب سے پہلے خلق فرمایا، اہل بیت کو سب سے پہلے خلق کیا، اس کے بعد کائنات خلق۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ خود رسول اللہ کے ارشاد، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے، اور اسی ایک نور سے بھی 13 نور اور خلق کیے، تو 14 نور وہ ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے خلق ہوئے۔ اس کے بعد زمین خلق ہوئی، اس کے بعد آسمان خلق ہوا، اس کے بعد جنت پیدا ہوئی، اس کے بعد دوزخ، اس کے بعد یہ ستارے، اس کے بعد چاند، اس کے بعد سورج۔ کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ محمد اور محمد کی خلقت کے بعد، ان کی خلقت پہلے ہوئی، اس کے بعد خلقت کائنات کی ہوئی ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی سبب کیا تھا اس میں فلسفہ کیا تھا، اس میں مقصد کیا تھا؟ اللہ فاعل حکیم ہے، اور حکیم کا کام بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، تو آخر اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ کائنات بعد میں پیدا ہوئی ہے، محمد و آل محمد پہلے خلق ہو گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب زیادہ وقت نہیں لینا ہے بتا کا، نہیں، بہت بڑا مقصد ہے اس کے پیچھے، بہت بڑا فلسفہ ہے اس کے پیچھے۔ صاحبان ذوق ہے انشاءاللہ، بہت ضائع نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ باغ میں پھول بھی اگر کھلتا ہے، اگر باغ میں پھول بھی کھلتا ہے تو کتنے احسانات
گوشت تلے ہوئے دبا ہوا ہوتا ہے. باغ میں اگر ایک پھول بھی کھلتا ہے تو ایک پھول کے اوپر کتنے احسانات ہوتے ہیں. مٹی کا احسان, پانی کا احسان, بیج کا احسان, ہوا کا احسان, سورج کا احسان, بارش کا احسان, باغبان کا احسان. ارے کتنے احسانات کے تلے ایک پھول دبا ہوا ہوتا ہے, تب ایک باغ میں ایک پھول کھلتا ہے. کتنے احسانات تلے ایک پھول ہوتا ہے, جب کھلتا ہے تو کتنوں کے احسانات اس پھول کے اوپر ہوتے ہیں, کتنوں کے احسانات اس پھول کے اوپر ہوتے ہیں. زمین کا احسان ہوتا ہے, مٹی کا احسان ہوتا ہے, کھاد کا احسان ہوتا ہے, پانی کا احسان ہوتا ہے, ہوا کا احسان ہوتا ہے, سورج کا احسان ہوتا ہے, حفاظت کرنا پڑتی ہے, محافظ کا احسان ہوتا ہے, باغبان کا احسان ہوتا ہے. کتنے احسانات کے تلے ایک پھول دبا ہوتا ہے. تو دنیا میں جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے وہ دوسروں کے احسانات تلے دبی ہوتی ہے. جو چیز بھی ختم ہوتی ہے وہ دوسروں کے احسانات تلے دبی ہوتی ہے, تب دنیا میں پیدا ہوتی ہے. اگر کائنات کو پہلے پیدا کیا ہوتا, محمد و آل محمد کو بعد میں, تو کائنات کا احسان محمد و آل محمد پر ہو جاتا. کائنات کا احسان محمد و آل محمد پر ہو جاتا. اس لیے قدرت نے ترتیب یہ رکھی کہ محمد و آل محمد کو پہلے پیدا کیا, کائنات کو ان کے دوحے میں پیدا کیا, کائنات کو ان کے صدقے میں پیدا کیا. اب کائنات کا احسان ان پر نہیں ہے, ان کا احسان پوری کائنات کے اوپر ہے. سلمان کرنا محبوب کبریا کا تذکرہ. آئیے مسائل حبیب کا تذکرہ کروں جو شاید امام مالک نے نے کبھی نہیں کیا. یہ تذکرہ اور کبھی میں کرتا رہتا ہوں کہ شاید امام مالک نے یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن ان کا تذکرہ میں نے کیا. تو مشکل یہ ہے کہ دن 10 ہیں اور تذکرے بہت ہے. دن 10 ہیں تو تذکرے 72. ان 10 دنوں میں 72 تذکرے کیسے ہوتے ہیں؟ سب کے تذکرے کیسے ہوتے ہیں؟ کیا کسی کا تذکرہ ہوتا ہے, کسی کا تذکرہ چھوڑ جاتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے اور تو بڑی سے میں پڑھوں شہر میں سب کا تذکرہ ہوتا ہے. ان کا تذکرہ اس بڑی میں شاید نہیں ہوا ہے. میں چاہتا ہوں اس کا تذکرہ کروں کہ اس کا نام حبیب, جو حسین کا حبیب, جو آقا حسین کا چاہنے والا, جو آقا حسین سے محبت کرنے والا, بچپنے کے دور حبیب اللہ ہے. تاریخ میں واقعات کم ملتے ہیں, کم اس کا واقعات ملتے ہیں تاریخ میں. ایک تاریخ میں واقع ملتا ہے کہ حضور سرور کائنات محمد تشریف کیے جا رہے ہیں. امام حسن بھی ساتھ ہیں, امام حسین بھی ساتھ ہیں, بہت سے بچے دیکھا گئے کہ موجود ہیں. رسول اللہ آگے بڑھے اور ایک بچے کو ان میں سے اپنے گود میں اور اس کی پیشانی کا بوسہ دیا. اصحاب کرام ساتھ ساتھ اصحاب نے تعجب سے پوچھا کہ اتنے بچے وہاں موجود تھے, کہ اللہ کے رسول اسی بچے کو کیوں منتخب کرتے ہیں؟ گود میں اٹھایا, اس کی پیشانی میں بوسہ دیا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شاید میں نے غور نہیں کیا کہ بات میں نے دیکھی. کہا آپ نے کیا بات دیکھی؟ کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرا بچہ حسین آگے آگے جا رہا تھا اور یہ بچہ جہاں حسین کا قدم پڑتے تھے پاکستان اٹھا کر اپنے سر پر. یہ میرا حسین کا شہدائی ہے, یہ میرے حسین کا
اللہ کے رسول میرے گھر کو کھانا آپ کی دعوت کہا یہاں آؤ لاؤ شروع کہا شہزادوں کو ملے گا میرے بیٹے حبیب کی تمنا ہے میرے بیٹے حبیب کی تمنا ہے شہزادے رسول اللہ نے وعدہ فرمایا کہا میں نوازوں کو ملے گا دن معین ہو گیا وقت ہو گیا جیسے ہی وہ وقت قریب پہنچا کہ جب رسول اللہ کو بچوں کے ساتھ نوازوں کے ساتھ تشریف لانا تھا تو حبیب اشتیاق میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چلے گئے حبیب کم سنی کے عالم ہے چھوٹے سے تھے گھر کی چھت پہ چلے گئے تاکہ دور سے آتے ہوئے رسول اللہ کے شہزادوں کو دیکھ لیں اور جلدی سے اپنے باپ کو خبر کریں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں شہزادے تشریف لا رہے ہیں جناب حبیب کی نگاہ پڑی رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں دور سے دیکھا بچے بھی ساتھ میں ہیں شہزادے بھی ساتھ اب جلدی سے چاہتے تھے کہ زینے سے اتر کر جلدی سے باپ کو خبر دے دیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں شہزادے کے ساتھ آ رہے ہیں روایت کہتی ہے کہ جلدی میں اترنے میں دامن پیر پھنس گئے اور چھت سے سیدھے زمین کے اوپر چھت کافی اونچی تھی سیدھے زمین کے اوپر حبیب کو ظاہر مالک پہلے دوڑ کے پہنچے جیسے سینے پر ہاتھ رکھا پانی دم نکل چکا حبیب کی روح پرواز کر چکی تھی اب عجیب کشمکش کا عالم تھا حبیب کے والد کے لیے جس کا نام ہو رہا ہے کرے تو کیا کرے رسول اللہ بالکل قریب آ چکے شہزادے بالکل قریب آ چکے اگر ان کو علم ہو گیا کہ گھر میں بچے کی موت ہو گئی ہے تو رسول اللہ کھانا نہیں کھا سکتے پھر بچے کھانا نہیں کھا سکتے لہٰذا جلدی سے کونے میں حبیب کی لاش کو رکھا تو اس کو چادر سے ڈھانپ حبیب کی لاش کو چادر سے ڈھانپ دیا رسول اللہ آئے استقبال کیا شہزادوں کا استقبال کیا لے کر گئے دسترخوان جلدی سے بچھایا کھانا اس پر لگایا اللہ کے رسول ہاتھ دھو کے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کھانا نوش فرمائیے شہزادوں کھانا نوش فرمائیے آپ حسین نے پوچھا میرا حبیب کہاں میرا حبیب کہاں ہے اللہ کہتے ہیں شہزادوں کھانا نوش فرما لیجیے ہم ابھی بتاتے ہیں حبیب کے سلسلے میں آپ کھانا تو نوش لیجیے آپ کھانا تو کھا لیجیے امام حسین فرمایا جب تک میرا حبیب میرے ساتھ نہیں کھائے گا جب تک میرا دوست میرے ساتھ نہیں کھائے گا کھانے کا ہاتھ نہیں لگاتا ادھر حبیب کے والد اصرار کر رہے ہیں ادھر حسین اصرار کر رہے ہیں کہ میں ہاتھ نہیں لگاؤں کھانے کو اگر میرا حبیب میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا میرا دوست میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا اب وہ ظاہر مجبور ہو گئے کہ آئیے شہزادے میرے ساتھ آئیے امام حسین کو لیا اس گوشے میں پہنچے کہ حبیب کی لاش رکھی چادر پڑی کہا آپ لوگوں کے سیاہ میں بچہ چھت سے اوپر چلا گیا تھا واپس آتے ہوئے جلدی میں چھت سے نیچے گر گیا ہے حبیب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے آقا آپ کی محبت میں یہ حبیب دنیا سے رخصت ہو گیا روایت کہتی ہے حسین قریب پہنچے لاش کو فرماتے اے حبیب کیا دوستی کا یہی تقاضا ہے اے حبیب کیا دوستی کا یہی تقاضا ہے کہ دوست سامنے کھڑا ہوا تو تم لیتے ہو تمہارا دوست تمہارے سامنے کھڑا ہوا تم لیتے رہے حبیب اٹھو اے حبیب کا تعلیم گواہ ہے روایت گواہ ہے ایک زمانے گواہ ادھر حسین کا اٹھو ادھر کہیں بھی روح پلٹی نئی زندگی ملی حبیب کو حبیب طلاق کرتے اٹھے حسین وہ ہے جس نے حبیب کو نئی زندگی دی اب یہی حبیب کوفے میں ہے چاروں لوگ پہلے بیٹھے رہے کوئی نہ کوفے کے اندر بغیر اجازت داخل ہو سکتا ہے نہ بغیر اجازت کے کوئی باہر نکل سکتا ہے حسین
पूछे कि आ सकते हो कौन? अगर मदद के लिए आ सकते हो आ जाओ। करबला में दुश्मनों में घिरा हुआ हो, हबीब सर झुकाए हुए अंदर पहुंचे। बीवी मोमिना, हबीब किसका खत है? मोहम्मद रसूल का खत है। क्या लिखा है? मदद के लिए बुलाया है। करबला में दुश्मन में घिर गए। कूफे का आलम ये था कि शौहर सौदा से दिल की बात नहीं कह सकता था। सौदा ने पूछा, बीवी ने पूछा, फिर कब रवाना हो रहे हो? क्या सोचता हूँ जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न, अपने दिल की बात छुपाई, सोचता है जाऊं कि न जाऊं। मोमिना को गुस्सा आ गया, सर की चादर फेंकी हबीब के ऊपर। ए हबीब, तुम चादर ओढ़ कर सर पे बैठते हो। मैं जानती हूँ आप आपकी नुसरत करने, अरे रसूल मदद के लिए बुला, और तुम कह रहे कि जाओ कि न जाओ। हबीब कहते हैं, एक मोमिना की भला मुमकिन है कि मेरा आपका दुश्मनों में घिरा हुआ और मैं न जाऊं। अपने गुलाम ने कहा कि कूफे की सरहद के ऊपर मेरा गुलाम आप मौजूद है, वहां को घोड़ा लेकर तैयार रहना। मैं छुपता छुपाता किसी तरह से पहुंच जाऊंगा। जाहिर छुप छुपा कर आना था, इतने ज्यादा की फौजों से बच कर आना था, या थोड़ी ताखीर होगी पहुंचने में। गुलाम ने देखा कि घोड़े की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, घोड़े की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। गुलाम टपक गया, फिर पता नहीं आपका हुसैन पर कौन से जानवर तक आंसू बहा रहे हैं। एक बरस वफादार, अगर मेरा आपका दिल आया है तो मैं जाऊंगा और जाकर नवाज़े रसूल की नुसरत करूंगा। और 2-3 दिनों की रहमत, इधर हबीब चले, उधर हुसैन इंतजार कर रहे हैं। हबीब आने वाले हैं, हबीब आने वाले हैं। कूफे की तरफ से गर्द उड़ी, ये है अज़मत हबीब। जनाब अब्बास से कहा, ये अब्बास आगे बढ़ो, ये अली अकबर आगे बढ़ो, ये कासिम आगे बढ़ो, मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा हबीब आ रहा है, इस्तेमाल करके लेकर आओ। इस्तेमाल हुआ, हबीब खिदमत इमाम की पहुंचे। घोड़ों की ताकों की आवाज जनाब ज़ैनब के खेमे में पहुंची। शहजादी घबरा गई, घबरा कर फिजा से कहा, फिजा जाइए पता लगाइए कौन आया, कौन आया है। शहजादी इसलिए घबराई कि जब भी घोड़ों की टापों की आवाज आती थी और शहजादी दरियाफ्त कर आती थी तो पता चलता था सिनान आया है, हज्जाज आया है, शिवा